بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، خصائص کبریٰ صفحہ نمبر 64 پہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اخرج البیہقی ابن عساکر، تخریج کی امام بیہقی رحمۃ اللہ، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ المعیقب الیمانی قال، فرماتے ہیں کہ حضرت معیقب یمانی فرماتے ہیں حججت حجۃ الوداع، میں نے حج کیا حجۃ الوداع، فدخلت دارا بمکہ، مکہ مکرمہ میں ایک گھر میں داخل ہوا، فرأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورأیت منہ عجبا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات المبارک موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ہے میں نے معاملہ ایک عجیب دیکھا کہ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا من اہل الیمامہ، اہل یمامہ میں سے، بغلام، ایک بچے کو لے کر آیا اسی گھر میں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھے، یوم ولد، اور وہ بچہ اسی دن پیدا ہوا تھا، یعنی ایک ہی دن کا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا غلام من انا، تو پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہ اے بچے، من انا، میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ، وہ کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ۔ قال صدقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے، تیری زندگی میں برکت دے۔ ثم ان الغلام لم یتکلم بعد ذلک، پھر فرمایا کہ تاکہ اس بچے نے اس کے بعد کلام نہیں کی، حتی شبع، فکنا نسمیہ مبارک الیمامہ، تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بچے کا نام رکھا یہ مبارک یمامہ ہے، یمامہ کا یہ مبارک بچہ ہے، مبارک الیمامہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں کیسی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کی گواہی تو بچے نے، ایک دن کے بچے نے دے دی۔ پھر اسی طریقے سے سند نقل فرمائیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں اخرج ابن نجار من طریق احمد ابن محمد ابن عبید اللہ الجوہری ابن حسن عن محمد ابن عبد الجبار قال حدثني جعفر بن محمد الکوفی، کہ حضرت جعفر بن محمد الکوفی فرماتے ہیں ان رجل من اصحابنا، کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ایک آدمی، وہ نقل کرتے ہیں عن ابی عبداللہ الصادق، کہ حضرت ابی عبداللہ الصادق رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لما انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرکن الغربی، جس وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس رکن غربی، جو مغربی جانب سے رکن تھا کعبۃ اللہ، اس رکن کے قریب آپ پہنچے تو فجازہ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب گزر گئے، قال له، گزرنے لگے بھی، قال له الرکن، تو وہ رکن عرض کرنے لگا، جو کعبۃ اللہ کا رکن تھا نا، رکن غربی، وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الست قاعدا من قواعد بیت ربی کا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بیت اللہ کی قواعد یعنی چوکاٹوں میں سے ایک چوکاٹ نہیں ہوں؟ فما بی لا استلم، تو آپ نے مجھے استلام نہیں کیا، یعنی آپ نے اپنا ہاتھ مبارک مجھ پہ نہیں لگایا اور مجھے استلام نہیں کیا۔ فدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فقالا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بھی رکھا، اور اسکن، آپ نے فرمایا کہ اسکن، سکون میں آ جا، علیک السلام، تجھ پر سلام ہو، غیر مہجور، تو چھوڑا ہوا نہیں ہے، تجھے کسی نے نہیں چھوڑا، تجھے نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا اسکن علیک السلام، تجھ پر سلامتی ہو، سکون میں آ جا۔ تو دیکھیں کہ کیسا معجزہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، کہ رکن غربی جو ہے، رکن غربی عرض کرنے لگا کہ اللہ کے محبوب مجھے آپ استلام فرمائے، اپنا ہاتھ مبارک مجھ پہ پھیریں، سبحان اللہ۔ پھر اسی طریقے سے سند نقل فرمائی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، اخرج البیہقی عن عروہ، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی حجۃ الوداع، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع میں، ایھا الناس، اے لوگو، اسنوا ما اقول لکم، عمل کرو جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، فانی لا ادری،
پس تحقیق میں نہیں جانتا لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید کہ اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، فی ھذا الموقف، اس جگہ پہ، اسمعوا سنو، ایھا الناس اے لوگو، قولی میرا فرمان سنو، فانی قد ترکت فیکم، پس تحقیق میں نے تمہارے اندر چھوڑی ہیں، ما ان اعتصمتم بی لن تضلوا، اگر تم مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض روایات میں اہل بیت کا نام مبارک بھی آتا ہے کہ میں نے اہل بیت بھی چھوڑی ہیں تاکہ ان کی تم محبت رکھو اور اطاعت کرو، کامیابی اگر چاہتے ہو۔ اور پھر جو ہے اسی طریقے سے اخرج مسلم رحمۃ اللہ نے تخریج کی، عن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یرمی الجمرہ علی راحلۃ، اپنی سواری مبارک پر جمرات کو رمی فرما رہے تھے، وہ جو جمرات ہیں مینا کے میدان میں جہاں شیطان کو کنکری ماری جاتی ہیں، تو رمی آپ فرما رہے تھے یوم النحری، نہر والے دن، ویقول، اور آپ فرما رہے تھے لتاخذوا عنی مناسککم، تاکہ تم مجھ سے سارے احکامات لے لو، فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجی ھذی، کہ پس تحقیق میں نہیں جانتا کہ شاید میں اپنے اس حج کے بعد جو ہے دوبارہ حج نہ کروں، تو تم مجھ سے احکامات لے لو۔ اور پھر اسی طریقے سے وأخرج ابن سعد عن ابن عمر، امام ابن سعد رحمۃ اللہ تخریج کی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف یوم النحر فی الحجۃ التی حجہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وقوف فرمایا نہر والے دن حجۃ الوداع میں، فقال، اور پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ اے یوم حاضر الحدیث یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں تبلیغ کر دی ہے، سارے اسلام کے احکامات پہنچا دیے ہیں؟ قالوا نعم، صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارا دین پہنچا دیا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مشہد، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، ثم وداع الناس، پھر لوگوں کو آپ نے الوداع کیا، فقالوا، اور آپ لوگ جو ہے لوگوں نے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حاضی حجۃ الوداع، یہ حجۃ الوداع ہے، یعنی الوداع کرنے والا حج ہے۔ اور تو انشاءاللہ مزید واقعات ہم آپ کے سامنے اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔